سوز و ساز زندگی رفتہ گلش، زندگی کا سوز ساز مٹی سے نکل گیا، یعنی انسانی جسموں سے. مٹی جہاں بھی مٹی یا مشت خاک کہتا ہے تو وہ انسان کے جسم کو کہتا ہے. جی سر. وہ سوز ساز نہیں رہا. کون سا سوز ساز؟ جو لا الہ الا اللہ کا سوز ساز تھا وہ نہیں رہا. ختم ہو گیا. آگ پوہنا آتش فسود اندر دلش، وہ پرانی آگ دلوں میں بجھ گئی. کون سی پرانی آگ؟ لا الہ الا اللہ والی. جی. مسلم ہندی شکمرا بندہ ہے، خود فروشی دل سے دین برکندہ ہے. ہندوستان کا مسلمان پیٹ کا بندہ ہے، یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں. جی. خود فروشی، اپنے آپ کو بیچ دینے والا. دل سے دین برکندہ ہے، اور اس نے دین سے دل کو اکھاڑ لیا ہے. جی. دل کو دین سے اکھاڑ لیا. دین سے ہٹا لیا. جی دین سر. کو چھوڑ دیا. کھلی ہوئی بات کر. در مسلمان شان محبوبی نہ مان، خالد فاروق و ایوبی نہ مان. مسلمانوں میں محبوبی کی شان نہیں رہی. نہ خالد ہے، نہ فاروق ہے، نہ ایوبی ہے. اچھا، ہندوستان میں یہ سارا، یہ سندھ، یہ پنجاب، یہ سرحد، یہ سب ہندوستان میں تھے سر. یہ سب ہندوستان میں ہی تھے نا علامہ کے زمانے میں. جی سر. تو یہ سب پاکستان آزاد نہیں تھا نا. تو یہ سب ہندوستان میں ہی ہیں. سب پیٹ کے بندے ہیں. جی سر. ظاہر ہے. ہاں، ختم. یہ اللہ کے بندے ہیں. یہ بول ہی نہیں رہا. مسلم ہندی شکمرا بندہ ہے. یہ تو پیٹ کے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بندے نہیں ہیں. سب کو رگڑ دیا اس نے. لڑے نا ذرا اقبال سے. نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ پہاڑ سے لڑیں گے ان کا خود اپنا متا پٹ جائے گا. ہاں سر. پہاڑ ہے سر، اس سے کیا ٹکرائیں گے؟ یہ نہیں ٹکرا سکتے. نہیں سر. سب کو رگڑ دیا نا اس نے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں. جی سر. کروڑ در کروڑ مسلمان ہیں سب. بادشاہ سے خطاب کر رہا ہے، اے ترا فطرت ضمیر پاک داد، از غم دی سینے سچ چاکتا. فطرت نے تجھے پاک ضمیر عطا فرمایا، اللہ پاک نے، اور دین کے غم میں تیرا سینہ 100 جگہ سے چاک ہے. ٹھیک ہے. بادشاہ سے خطاب ہے. تازہ کن آئین صدیق و عمر، چون سبا برالہ صحرا گزر. صدیق اور عمر کے آئین کو تازہ کر، اور ہوا کی طرح صحرا کے لالے پر گزر. ملت آوارہ کوہ دمن، در رگے وہ خون شیراں مجزم. تیری ملت، پٹھانوں کی ملت کی بات کر. جی سر. ملت آوارہ کوہ دمن، تیری ملت پہاڑوں اور اس کے دامنوں میں آوارہ پھر رہی ہے. یعنی کوئی مقصد نہیں ہے، ایسے ہی زندگی گزار رہی ہے. بیکار پھر رہی ہے. بیکار مقصد گزار رہی ہے، بغیر مقصد کے زندگی گزار رہی ہے. جی سر. در رگے وہ خون شیراں مجزم، اس کی رگوں میں خون کا شیر ملزم ہے. پٹھانوں کے لیے بات کر رہا ہے. زیرکو روئن تنو روشن جبین، دانا اور مضبوط جسم رکھنے والے اور چمکتی ہوئی پیشانی رکھنے والے. پٹھانوں کی بات کر رہا ہے. جی سر. چشمے او چوں جرہ بازاں تیز بین، ان کی آنکھیں شکاری باز کی طرح تیز دیکھنے والی ہیں. قسمت خود از جہاں نہ یافتہ، کوکب تقدیر او نہ تافتہ. انہوں نے یہاں کوئی کاتب کی غلطی ہوئی ہے یار. جی سر. کیا لکھا ہے؟ قسمت خود از جہاں نہ یافتہ. قیمت خود لکھنا چاہیے. اچھا. کاتب غلطیاں کر رہے ہیں اس میں. ہاں. جہان سے انہوں نے اپنی قسمت حاصل نہیں کی، بلکہ یہاں ہونا چاہیے جہان سے انہوں نے اپنی قیمت حاصل نہیں کی. قسمت کی جگہ قیمت ہونا چاہیے. کوکب تقدیر نہ تافتہ، ان کی تقدیر کا ستارہ چمکا نہیں. پٹھانوں کی تقدیر کا ستارہ. در پشتہ خلوت ورزی دے، رستخز زندگی نہ دی دے. وہ پہاڑوں کی خلوت میں پڑے ہوئے ہیں پٹھان لوگ، اور زندگی کی قیامت انہوں نے نہیں دیکھی ہے. جانے تو بر محنت پہم صبور،
کوش در تہذیب افغان غیور، تیری جان مسلسل محنت کرنے والی ہے. ان کے بادشاہ کو لکھا ہے نا، یہ بادشاہ سے بات کر رہا ہے نا. کوشش کر غیرت مند افغانوں کی تہذیب میں. تاز صدیقان ای امت شوی، بہر دین سرمایہ قوت شوی، تاکہ تو اس امت کا صدیق بن جائے. صدیق سچا. جی سر. اور دین کے سرمایہ کی تو قوت بن جائے. بادشاہ سے خطاب کر. جی سر. زندگی جہدست استحقاق نیست. زندگی کیا ہے؟ مسلسل جہد کرنا. رزلٹ نکلے یا نہ نکلے. جب سردار محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگوں کا اور یہ جہادوں کا ارادہ فرمایا، تمام دنیا کی، تمام روئے زمین کی ان قوموں سے جو مسلمان نہیں تھے، جنگوں کا ارادہ فرمایا نا، تو اس وقت ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ ہم خواہ مخواہ جیت ہی جائیں گے. وہ تو اللہ نے جتوایا، وہ الگ بات ہے. جی سر. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بس جنگ کرنا ہے، بس اللہ کے لیے لڑنا، ختم. ہار اور جیت سے اونچے ہوتے ہیں مجاہد. تو یہ مقصد ہے استحقاق میں. جیتتے یا ہارے ہم اللہ کے لیے لڑیں گے. جی بس ختم. دوسرا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا نا مسلمان فوجوں کا. جی. جزب علم و انفس، جزب علم انفس و آفاق نیست. زندگی اور آسمان کے علوم کے سوا. زندگی جہدست و استحقاق نیست. زندگی مسلسل مجاہدہ ہے، جہاد ہے، اور استحقاق نہیں ہے اس کے لیے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کو چھوڑو، کوئی حق نہیں ہے اس کا. اس سے اونچا ہے زندگی، رزلٹ سے بھی اونچی ہے زندگی. تو جزب علم انفس و آفاق نیست. زندگی کیا ہے؟ انفس و آفاق کے علوم حاصل کرنا. انفس کیا ہے؟ یہ حیات. آفاق کیا ہے؟ آسمان. یہ سارے علوم حاصل کرنے. جی سر. گفت حکمت را خدا خیر کثیر، ہر کجا این خیر را ہر خجا این خیر را بینی بگیر. اللہ پاک نے فرمایا حکمت خیر کثیر ہے، اور جہاں بھی یہ خیر ملے اس کو حاصل کرو. سید کل صاحب ام الکتاب، پردگیہ بر ضمیرش بے حجاب. وہ ساری کائناتوں کا کل کا سید یعنی جناب محمد مصطفیٰ، اور کتاب کا صاحب. پردگیہ بر ضمیرش بے حجاب، جو کچھ بھی پردے ہیں اس کے ضمیر پر بے حجاب ہیں، یعنی پردوں کے پیچھے بھی وہ دیکھ لینے والا ہے. گرچہ عین ذات را بے پردہ دی، اس نے ذات کو بے پردہ دیکھا. محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ذات کو بے پردہ دیکھا. پھر بھی کیا نکلا اس کی زبان سے؟ رب زدنی از زبان او چکید. یہ حدیث ہے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو بڑھا. ہاں، اگرچہ اس نے ذات کو بے نقاب دیکھا، اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے یہی نکلا، اللہ میرے علم کو بڑھا. ہاں، یہاں صاحب فرما رہا ہے کہ افغان قوموں کو تعلیم دو نا. تعلیم کی طرف ہے نا. ہاں، یعنی اس مرتبے پہنچ کر بھی ہاں رسول پاک نے کہا کہ رب زدنی علما، ہاں، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. ہاں، یہ نقطہ ہے نا. کیسے اور تمہاری قوم بالکل نیچے ہے، پھر بھی اس کو کچھ بھی اس بات کا غم نہیں ہے. ہاں، علم کی طرف لاؤ نا. جی اس کو سمجھا رہا ہے نا کہ علم کی طرف لاؤ نا اپنے قوم. جی سر. ہاں، جی سر. علم اشیاء لمل اسماستے، ہم مساؤ ہم ید بیزاستے. چیزوں کے علوم، اسم کے علوم، اسما کے علوم. سمجھ میں نہیں آئی نا بات؟ چاند ظاہر دیکھنے میں آ رہا ہے. جی سر. چیز ہے جی سر. دیکھنے میں آ رہا ہے.
اس کے اندر کیا کچھ ہے وہ دیکھو. اسما کا علم ہے، وہ کہاں سے آیا، کب آیا. چلو آسان زبان میں بات ہونی چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے. جسم دیکھنے میں آ رہے ہیں، کسی بھی آدمی کا، کسی بچے کا، کسی کا علم، اس کا ظاہری جسم دیکھ رہا ہو، یہ چیز ہے علم الاشیاء. اس کے روح جو ہے وہ اسم ہے. اس روح تک پہنچو، روح کو بھی تو دیکھو نا. وہ دیکھنے میں آتی نہیں، تم علم الاسما میں پھنس گئے. علم الاسما سے کیا ہوگا؟ علم الاشیاء میں پھنس گئے. علم الاشیاء تو کام نہیں دیں گی. اس کے انٹرنل میں کیا رکھا ہوا ہے؟ آدمی کے جسم میں 6 ایتھریکل باڈیز رکھی ہوئی ہیں. جب تک وہ قابو میں نہیں آ جاتی، دیکھنے میں نہیں آ جاتی، تو اشیاء کا علم کیا کرے گا؟ آپ نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا، بابا اس کو تو دیکھ لیا، اس کے اندر کیا خزانے رکھے ہوئے ہیں؟ جو اصل حقیقت وہ ہاں علم اسما ہے. ایتھر سے ہم مساو ہم ید بیزاستے، جو یہ علوم حاصل کر لیتا ہے اس کے پاس وہ حضرت موسیٰ والا عصا بھی ہے، وہ جو اژدہا بن جاتا تھا. اور حضرت موسیٰ والا ید بیضا بھی ہے. وہ حضرت موسیٰ یہاں کوئی ہاتھ لگا کے سینے پر، دل پر ایسے جو پرے ہٹاتے تھے تو چمکتا ہوا چاند بن جاتا، اسے ید بیضا بولتے ہیں. چمکدار ہاتھ نکل آتا تھا. جو یہ علوم حاصل کر لیتا ہے تو اس کو عصا بھی مل جاتا ہے اور ید بیضا بھی مل جاتا ہے. علم اشیاء داد مغرب دا فروغ. علم اشیاء داد مغرب دا فروغ. تو صرف علم اشیاء تک ہے نا، علم اسما تک نہیں پہنچ سکے. یہ مسلمان درویش پہنچے، اشیاء کی حقیقت تک پہنچے، روحوں تک پہنچے، اسما تک پہنچے. ہاں اسما. ذات، صفات، مخلوقات. مخلوقات یہ جسم ہے، میٹل باڈی جتنے بھی ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ مخلوقات بنے ہوئے. جی سر. اچھا، یہ خود چل نہیں سکتے جب تک ان میں روح نہ ہو. صحیح ہے. تو وہ روح اسما میں آ رہی ہے. یعنی انٹرنل اس کی پوزیشن جو ہے. ہاں وہ دیکھی نا درویشوں نے کہ انٹرنل میں کیا رکھا ہوا ہے آدم کے اور حوا کے. آدم اور حوا کے انٹرنل میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ایسی آنکھ پیدا کرنی پڑے گی. وہ تو جب پیدا ہوگی جب خود اپنے انٹرنل میں دیکھے. ایسے جب پیدا ہو تو جب اپنے لطیفوں کو دیکھ لے گا تو دوسروں کے لطیفوں کو بھی دیکھ سکے گا. جب وہ اپنے لطیفوں کو ہی نہیں دیکھ سکتا وہ تو نہیں دیکھ سکے، وہ تو دوسروں کو بھی نہیں دیکھ سکے گا. اس کو صرف جسم دکھائی دے گا، اس میں اندر کیا رکھا ہوا ہے وہ کہاں دکھائی دے گا اسے. جی سر. علم اشیاء داد مغرب را فروغ. چیزوں کی علوم نے، ظاہری چیزوں کی علوم نے مغرب کو بلند کیا، فروغ دیا. حکمت وہ ماست میں بندت سے دو، اس کی حکمت کی طرف اشارہ کیا اس نے. بالکل بیکار ہے یہ تفصیل کروں اس کی، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ تو بالکل بیکار، مانتا ہی نہیں. 1 پیسے کی بھی چیز نہیں ہے مغرب کی حکمت. حکمت او ماست می بندت زدو. ماست کیا ہے؟ وہ جو چھاچ ایک لفظ ہے اردو کا، اور پرشین میں بولتے ہیں دوغ. پرشین میں دوغ بولتے ہیں، اردو میں اسی دوغ کو چھاچ بولتے ہیں. اور پتہ نہیں بلوچی میں کیا بولتے ہیں، دوسری زبانوں میں مجھے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. اس چھاچ کو موٹے کپڑے میں ڈال کر لٹکا دیتے ہیں. باندھ کے موٹے کپڑے میں چھاچ ڈالی تو آہستہ 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 ایک ایک قطرہ پانی کا جو ہے اس سے ان میں سے نکل جاتا ہے، اور اس میں کچھ وہ بچ جاتا ہے، مال مسالہ بچ جاتا ہے. اس کو سکھا کر ڈلیاں ڈلیاں بنا لیتے ہیں. اس کو ماست بولتے ہیں پرشین میں. جی سر. اور وہ آپ کے بلوچی زبان میں خرود یا کوئی ایسا، خرود ایسا کوئی لفظ ہے. یہ
रुत हाँ, रुद, उसे सालन वालन पका लेते हैं, क्या पका, यानी छाछ की बनाई हुई डलियां, ये इल्म है इनका। उनके इल्म को नहीं मान रहा अल्लामा, जी सर, कुछ भी नहीं, एक पैसे का भी नहीं। छाछ है, जी। छाछ से मक्खन और वो तो निकाल लिया गया ना, क्या होता अभी है। भोग बच गया। हाँ, वो बेकार चीज है, इनका इल्म एक पाई का भी नहीं, ये बताना चाह रहा है। जी सर, जैसे ये चाय को ये चाय बनाने वाले छानते हैं जब, तो बाकी वो भोग बच जाते हैं, वो फेंक देते हैं। हाँ, ऐसा ही चीज है। जाने मारा लज्जत एहसास नेस्त हाकिर जुज रेज़े अलमास नेस्त, हमारी जान को एहसास की लज्जत से महरूम हो चुकी है, वरना हमारी खाक का हर जर्रा हीरा है। जी सर, मुसलमानों की खाक का ये मुसलमान अब अंग्रेजों को देख रहे हैं, ये बना लिया उन्होंने, वो बोल रहा है एक पैसे का भी नहीं है उनका वो बनाया हुआ। हाँ, तो फिर समझो शेर, जाने मारा लज्जत एहसास नेस्त, हमारी जान से एहसास की लज्जत चली गई है, वरना हमारी खाकिर जुज रेज़े अलमास नेस्त, हमारे रास्ते की खाक भी हीरा है, हीरे का जर्रा है। मुसलमानों के रास्ते की खाक, मुसलमान इस कदर बुलंद बाम है। अच्छा, वो नहीं समझे ना, वो गया ना इस्लाम इनसे। अलमास के बना क्या है? हीरा, रेज़े अलमास नेस्त। इल्म दौलत नज़्म कारे मिल्लत अस्त, इल्म दौलत एत पारे मिल्लत अस्त। उस बादशाह से बात कर रहा है ना यार, समझता क्यों नहीं? जी सर, इल्म दौलत नज़्म कारे मिल्लत अस्त, इल्म और दौलत मुनज़्ज़िम कर देती है मिल्लत को। जी सर, उसे गुफ्तगू रही ना अफगान के शाह से, हाँ, इल्म और दौलत मुनज़्ज़िम कर देती है मिल्लत को। अब इल्म और दौलत एक बार मिल्लत अस्त, मिल्लत की का माल और साख और इमलाक इल्म और दौलत है। दोनों चीजें होनी चाहिए, इल्म भी होना चाहिए और दौलत भी होना चाहिए। आया के सीने एहरार गिर, अफगानिस्तान में बड़े बड़े शहंशाह पैदा हुए हैं रूहानियत के, सुभान अल्लाह। वो चीफ ऑफ स्टाफ है, वो क्या नाम है उसका, ख्वाजा हकीम सनाई। जी सर, हजार अदब के साथ मौलाना रूम उसका नाम लेता है। जी सर, आया के सीना एहरार गिर, एक इल्म जो है, एक दौलत जो है, एक इल्म जो है, वो अपने बुजुर्गों के सीने से हासिल कर, जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया वो तरीका कर। एहरार माने नेक लोग, बड़े पाए के लोग, पाक जान लोग। वहां दिगर सीने को सर गिर, और दूसरी दौलत पहाड़ों के सीने से ले। ये मादन में से जो निकल रही हैं चीजें, हाँ, सोना चांदी हीरे जब ये सब वो हैं, तो सर। अफगानिस्तान के कोसार में भी होगा कुछ, ऐसा थोड़ी है सर, ये कोसा तो भरे हुए हैं ना। दर्शन जंदर पैकरे ई कायनात दर्शिकम दारत गोहरचू सोमनाथ, खंजर इस कायनात के पैकर पर खंजर मार, और इसके पेट में दर्शिकम दारद गोहरचू सोमनाथ, ये अपने पेट में बहुत से मोती रखता है सोमनाथ की तरह। महमूद गजनवी ने एक, पता है वो किस्सा? हैं? जी सर, सोमनाथ में कोई बुत रखा हुआ था उनका मंदिर में, वो बड़ा, वो वहाँ के पुजारी आया, बोला इस बुत को नहीं तोड़ना, हम तुमको 2 लाख 20 लाख जो मांगते हो देते हैं। आखिर उसने उसको तोड़ा, तो उसमें से करोड़ रुपए की हीरे जवाहरात, सोने चांदी, वो जो बुत परस्त लोग थे उसमें कोई ऐसा सुराख था, उसमें सब अपने हीरे जवाहरात डाल देते थे। जी, तो वो बोल रहा है इस कायनात के पैकर पर खंजर मार, कायनात। जी सर, दर्शिकम दरद गोहरचू सोमनाथ, ये अपने पेट के अंदर ये कायनात बहुत से मोती रखती है, जिस तरह सोमनाथ का बुत। लाल नाब अंदर बदख्शा ने तो हस्त, बरकसीना दर को हस्ता ने तो हस्त। जी सर, तेरे बदख्शान में लाल नाब मौजूद है, और तेरे पहाड़ों में सीना वाली बिजली मौजूद। तो क्या आई, समझ में क्या आई? नहीं आई। पहाड़ों से मुराद यहाँ इंसानों का दिल है, ये इंसान है। जी सर, इनमें खुदावन की तजल्ली। जी सर, बर्क़ सीना, सीना वाली बिजली।
جو کوئی طور پر تجلی گری تھی. ہاں جی سر. وہ تجلی خود کیا تھی؟ کم علمی نسبت بڑی مصیبت ہے، اللہ کا عذاب ہے. وہ کوئی طور پر جو تجلی تھی وہ تھی کیا؟ اللہ نے کوئی بجلی پھینکی تھی، کیا ہوا تھا؟ نہیں ہے پتہ نہیں نا. ویسے نور کہتے ہیں کیا کہ نور نہیں، سمجھ میں نہیں آئی نا بات. من رفع نفسہ نہیں ہوا. مثنوی شریف دیکھیں، بے علمی بھی تو ایک خدا کا غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے روح کی تجلی تھی. جی سر. جی اس کو اللہ کی تجلی کہا ہے. اللہ تو ہر چیز میں موجود ہے. اللہ کی کوئی ایک مطلب صرف ایک اس میں پیکر میں دوسرے میں نہیں ہے، ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ ہے چوتھی، ایسا نہیں. وہ تو ہر جگہ موجود ہے. کوئی طور کہ پہاڑ کی کوئی جھاڑی تھی، اس میں سے آواز آ رہی تھی کہ میں تیرا اللہ ہوں. یہ کیا وہ اللہ محدود ہو گیا تھا کیا؟ فکر کا مقام ہے یار، فکر تو کرتے نہیں. یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور سب سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ پہاڑ کی کوئی جھاڑی ہے، وہ روشن تھی، اس میں نور تھا، اور اس نور میں سے آواز آ رہی تھی کہ میں تیرا اللہ ہوں. ایسا ہے نا قرآن میں لکھا ہوا، یہی مضمون لکھا ہوا. تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے. اگر بھی پتھر میں سے بولنے لگے کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں، تو وہ تو کر سکتا ہے نا. درخت میں سے بولنے لگے، کوئی طور کی جھاڑی میں سے بات کی تھی نا سب سے پہلے. تو تم میں نہیں ہے کیا؟ وہ درویش گھما گھما کر فکر کو اسی طرح لاتے ہیں کہ تمہارے اندر والے اللہ کی بات کرو. یہاں تمہارے اندر نہیں ہے کیا؟ انکار کرو اللہ. نہیں سر. وہ جو تجلی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کوئی طور پر ہوئی تھی، وہ اس کے اپنے روح کی تجلی تھی. موسیٰ میں بھی تو اللہ تھا نا یار، یا نہیں تھا؟ بالکل. وہ کتنے 70 آدمی ولی جو تھے وہ جل کر خاکستر ہو گئے، اور خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے. ہے نہیں قرآن میں؟ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ پڑھا ہے. یہ تھا کیا دراصل؟ وہ بجلی گر گئی تھی کوئی طور پر؟ نہیں، وہ موسیٰ کے اپنے انٹرنلی حسن کی تجلی تھی. ایسا سمجھو. وہ اس پر واضح ہوئی. یہ سارا قصہ مثنوی شریف میں موجود ہے. جی سر. تو 70 آدمی مر گئے. ہاں سر. ولی تھے وہ، بالکل بڑے درجے کے لوگ. خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے. ہاں سر. پھر ہوش میں آئے، پھر دعا کی کہ میں ان کے عزیزوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ کا دیدار کروانے لے گیا تھا، ان کو مار دیا ان کو. فوراً ہی اللہ نے ان کو سب کو زندہ کر دیا. اب یہ گھر پہنچے تو یہ قصہ کہیں بیوی کو سنایا انہوں نے سارے کا سارا. مولانا روم مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ وہ نرگسی آنکھوں والی حسینہ اس کے گلے میں پڑ گئی. بی بی صفورہ نام ہے شاید، شاید کی بیٹی ہے. بولا میں بھی دیکھوں گی. وہ تجھے پڑھے یہ کیا ظلم ہو گیا؟ مثنوی پڑھے نا. بولا میں تو دیکھوں گی. یہ کس مصیبت میں جانا گئی؟ وہ تو 70 آدمی تو وہ مارے گئے تھے. اب یہ گھر میں کیا ڈرامہ شروع ہو گیا؟ جی سر. ہاں جی سر. آخر حضرت موسیٰ نے ان کو بہت سمجھایا، بابا بڑا مشکل بات ہے، کون لا سکتا ہے تابع جلوہ دیدار دوست؟ اے دل ناقبت اندیش ضبط شوق کر، کون لا سکتا ہے تابع جلوہ دیدار دوست؟ تو وہ ان کی بیگم نہیں مانی. حضرت موسیٰ نے یہاں تک فرمایا، جی سر. اندرونی تحریک کے بعد، اندرونی انٹرنلی تحریک کے بعد، کہ
تیری دونوں آنکھیں بست ہو جائیں گی. ایسا نہیں کر. کیونکہ کون تاب لا سکتا ہے اس کو؟ بولا ہو جائیں تو ہو جائیں. میں تو دیکھوں گی وہ تجلی. اگر موسیٰ پاک نے اس سے فرمایا جو تو اپنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی ایک آنکھ پر رکھ لے. ٹھیک ہے جی. ایک آنکھ سے نظارہ کر لینا اس تجلی. سیدنا موسیٰ کی روح کی تجلی تھی جی. بولا چلو ٹھیک ہے ایسے ہی ہو جائے. اس نے ایک ہاتھ رکھ لیا ایک آنکھ پر, ایک آنکھ سے تجلی کی. اس تجلی نے دوبارہ اپنا اظہار کروایا نا. تو جیسی اس نے ایک آنکھ سے اس تجلی کو دیکھا, اس نے وہ ہتھیلی جلدی سے ہٹا لی. ایک آنکھ اس کی بست ہو گئی, وہ دوسری آنکھ بھی بست ہو گئی. چلو کھیل ختم ہو گیا. تھوڑی دیر بعد محلے کی عورتیں تو دوسری عورتوں کے پاس آتی جاتی ہیں جی سر. وہ عورتیں آئیں, سارا واقعہ اس سے پوچھا کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا. اس نے سارا واقعہ بتا دیا. بولا پھر تو نے اس آنکھ سے ہتھیلی کیوں ہٹائی؟ تیری ایک آنکھ تو کم سے کم بچ جاتی نا کام وام کرنے کے لیے. تو اس بیگم بیوی نے جواب دیا کہ اگر ایسی کروڑوں آنکھیں بست ہوتی تو میں اس تجلی پر قربان کر دیتی. اللہ پاک کی غیرت کو جوش آ گیا. مثنوی شریف میں اللہ نے اس کی دونوں آنکھیں واپس کر دی. تجلی سب سے بڑی تو اندر چھپی ہوئی ہے, کہاں کوئی دور پر جا رہا ہو جی ایسے. لال نابن در بدخشاں تو ہست, برق سینہ در کو ہستانے تو ہست. تیرے پہاڑوں میں کوئی سینہ کی بجلی, اب کہاں کوئی سینہ کی بجلیاں, کوئی بجلی تو نہیں تھی نا یار. بابا بڑے بڑے لال اور گوہر اور موتی پٹھان قوم میں چھپے ہیں, یہ کہنا چاہ رہا ہے. بڑی بڑی روحیں اس میں آئی ہیں, بڑی جمیل اور جلیل روحیں ہماری افغان قوم میں آئی ہیں, یہ کہنا چاہ رہا ہے. کشور محکم اساس بائدت, دیدہ مردم شناس بائدت. مضبوط زمین پر بنیاد رکھنی چاہیے, مضبوط اسٹیٹ پر بنیاد رکھنی چاہیے. دیدہ مردم شناس بائدت, اور مردم شناس آنکھ چاہیے. اے بسا آدم کی ابلیسی کنت, اے بسا شیطان کی ادریسی کنت. بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آدم نے ابلیسی کیے, یعنی آدمی شیطان بن گیا, شیطان کے کام کیے. اور بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شیطان نے ادریس کے کام کیے. ادریس پیغمبر ہے نا. بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شیطان نے نیک کام کیے. رنگو نیرنگو بودے نمود, اندرون اونچو داغ لالا دودھ. شیطان کی نسل کے لوگ جو ہیں ان کا رنگ اور نرنگ اور ان کا ہونا اور نہ ہونا اس قسم سے ہے جس طرح لالا کے داغ میں دھواں, لالا کے داغ میں دھواں. پاک بازو کعبتین و دغل, ریمنو غدر و نفاق اندر بغل. کعبتین کوئی جوا کھیلنے کے ہتھیار, کوئی کھیلتے ہوں گے جوئے کے ہتھیار, ان کو کعبتین بولتے ہیں. اس کے 6 پہلو ہوتے ہیں, چوکور بھی ہوتے ہیں, 6 پہلو کے بھی. کعبتینو پاک بازو کعبتین و دغل, ریمنو عذر و نفاق اندر بغل. ظاہر میں اچھے لوگ ہیں اور اندر میں ان کے مکاری اور فساد بھرا ہوا ہے. دیکھنے والی آنکھ پیدا کر, دیکھنے والی آنکھ چاہیے. اندر میں کیا ہیں؟ گندے اور بے وفا اور نفاق سے بھرے ہوئے ہیں. در نگر اے خسرو صاحب نظر, نیست ہر سنگے کی میتا بدگوہر. اچھی طرح دیکھ لے,
اس کو تعلیم دے رہا ہے حضرت اقبال صاحب کہ ہر پتھر جو ہے وہ موتی نہیں ہوتا، ہر پتھر موتی کی طرح نہیں چمکتا، تو ایسی کوئی نظر پیدا کر جس سے اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کے درمیان کو فرق کر سکے۔ مرشد رومی حکیم پاک ذات سر مرگ و زندگی برما گشاد، مولانا روم نے جو حکیم ہیں، مرشد روم جو حکیم ہیں، حکمت رکھنے والے اور پاک پیدا ہوئے ہیں، اس نے مجھ پر زندگی اور موت کا راز کھولا، سر مرگ و زندگی برما گشاد۔